رکھتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ لہجہ رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کسی بھی سمجھ لیجئے کہ لوگ بہت دعویٰ کرتے ہیں علی پہ، تو چلیے کچھ نہ کچھ جملے آ جاتے ہیں، ایسا سمجھ لیجیے کہ اللہ کے بڑے چیمپئن طرفداری کرتے ہیں نا۔ علی کو اللہ نہ کہیے، مطلب آپ اللہ کی پارٹی کے ہیں اور ان کے نمائندے ہیں، اور اللہ سے بڑی ہمدردی ہے، اور اللہ بیچارہ غریب ہے اور وہ لاچار ہے، آپ کی ہمدردی کے بغیر وہ اللہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ آپ اللہ کی اپوزیشن کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن یہ تو سوچیے کہ دیکھیے اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن بنائی جاتی ہے، اپوزیشن تو بنائی جاتی ہے نا، جمع کیا جاتا ہے، لائی جاتی ہے، تو پھر پہچنوائی جاتی ہے۔ آپ اس پہ غور کر لیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد، تو جواب میں پھر یہ کیوں نہیں آتا کہ بھئی فلانا مدد اور فلانا مدد، تو آتا ہے یا اللہ مدد۔ تو لامحالہ جب آپ علی کہیں گے تو دنیا والے اللہ کو لاتے ہیں، تو آپ علی کے مقابل جو اپوزیشن لا رہے ہیں وہ اللہ۔ بابا ہم تھوڑی علی کو اللہ کے مقابل لا رہے ہیں، آپ لا رہے ہیں اللہ۔ پھر سے سمجھ لیجئے، آپ کے الزام ہے آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کو گھٹا دیتے ہیں۔ علی کی بات پہ اللہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ شرک ہو گیا، فلانا ہو گیا، شرک ہو گیا۔ شرک آپ کو کیا پتا شرک کیا ہے؟ کیا جانے شرک کیا ہے؟ شرک کی تعریف کیا ہے؟ کچھ چیزیں آپ شریک کریں تو شرک ہو جائے، لیکن اللہ خود کسی چیز کو اپنے میں شریک کر لے تو کیا ہے؟ آپ بتائیں، کشتی بنائی نوح نے کہا یہ میری ہے، شریک کر لیا۔ گھر بنایا ابراہیم نے کہا یہ میرا ہے۔ بچے تھے محمد کے کہا گھر والے میرے۔ اب شریک کے کیا معنی؟ شریک کے کیا معنی؟ اور آیت سے اگر آپ سمجھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ جب ساتھ ہوا تو شرک ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں نا یہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بیٹھے مرتضیٰ، بھائی علامہ ہمارے ساتھ آئیں، شریک ہو گئے نا۔ اور تصدق صاحب بھی ساتھ تھے، 3 4 ہو گئے، کتنا شرک بڑھ گیا۔ اور صابرین کتنے ہیں؟ صابرین کتنے؟ روز تو آپ صابری بناتے ہیں، کوئی بات ہوئی ارے صاحب چور آئے تھے، ارے صبر کیجئے۔ کتنے صابر تو آپ دن بھر میں بنا دیتے ہو، اللہ کہہ رہا ہر صابر کے ساتھ دن بھر شرک ہو رہا ہے، رات و دن شرک ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کہہ رہے ہم ساتھ ہیں، یہ بھی نہیں کہ اللہ کے کوئی ساتھ ہے، اللہ خود ہی ساتھ ہوا ہے، کوئی کام ہی نہیں ان کے ساتھ چلا گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ایسے مسئلے، یعنی توحید کو سمجھنا، تو چہرہ نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، کان نہیں، کان نہیں ہے سنتا ہے، آنکھ نہیں ہے دیکھتا ہے، اب توحید کو کیسے سمجھائیں؟ تو پوری دنیا کو توحید سمجھانی تھی نا، کیسے اللہ اپنے آپ کو سمجھاتا؟ مثالوں ہی سے تو سمجھائے گا، بغیر مثالوں کے اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کسی کم وقت کے سمجھ میں آ گئے تو ہمیں بتا دے، بغیر مثال کے اللہ سمجھا دے۔ تو پھر خانہ کعبہ کو بھی مائنس کرنا پڑے گا، مکہ مدینہ سب نکالنا پڑے گا، ساری خلافتوں کے سلسلے نکالنے پڑیں گے، دین کا ہر رکن خالی، اور پھر اللہ میاں اکیلے ہیں تو سمجھا دیجیے۔ 1,24,000 انبیاء کو بھی ہٹا دیجئے، فرشتوں کو بھی ہٹا دیجئے، جبریل سارا کام کر رہے ہیں، ملک الموت کو بھی ہٹا، اللہ کہتا ہے موت ہم دیتے ہیں، آ رہے ہیں ملک الموت۔ اب وہ کون قبض کرتا ہے؟ وہ تو موت کا فرشتہ، پھر اللہ کیا کر رہا ہے؟
فرشتہ چلاتا ہے، پانی پہ ایک اور فرشتہ ہے، اور اس پہ یہ زراعت پہ وہ فرشتہ. اللہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی سارے فرشتوں کو آپ اللہ میں شریک کر رہے ہیں. ہر وقت شرک ہو رہا ہے دین میں. جہاں علی کا ذکر آیا موت آ گئی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ عقل سے کام لیجیے کہ اللہ نے ان کو اس لیے بھیجا اس زمین پر تاکہ توحید سمجھ میں آئے اور ایسا بنایا بے عیب تاکہ عیب تلاش نہ کر سکو. اگر 14 میں کوئی عیب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اللہ میں عیب نکال رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے جیسے یہ بے عیب ہے ویسے میں بے عیب. ان کو بھیجا ہی اس لیے کہ انہیں دیکھ کر میں سمجھ میں آؤں. ان کی صفات، ان کا کردار، ان کی عادات، ان کے اعتبار، یہ جو کہتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، اگر تمہارے سمجھ میں نہ آتا تو کبھی تم ہمارے مسائل سمجھ نہیں سکتے تھے. بیعت ہو رہی ہے علی کی اور ایک شخص بیعت کر رہا ہے اور جا رہا ہے اور علی اصحاب سے کہہ رہے یہ تو میرا قاتل ہے. اور پھر آواز دی بیعت کر، پھر بیعت کر. 3 بار آواز دی اور تینوں بار جانے کے بعد کہا یہ مجھے قتل کرے. تو سب نے تلواریں کھینچ دی. مولا یہ آپ کا قاتل ہے، مار ڈالیں اس کو. کیسی حقیقت ہے؟ اب اس نے جرم نہیں کیا. اگر یہ علی نہ بتاتے کہ جرم سے پہلے سزا نہیں ملتی تو اللہ کو تو سب کا معلوم ہے کون کیا کرنے والا. پہلے ہی سے مار. ایک ایک عمل عمل سے توحید سمجھا رہے. آپ کہہ رہے ہیں نا یہ علی کے فضائل ہیں، یہ فضائل توحید ہیں. فضائل فاطمہ فضائل خداوند، حسن اور حسین کے فضائل اللہ کے فضائل. انہوں نے اپنے عمل سے ہی تو سمجھایا کہ آج دماغوں میں اتنا اللہ ایک بیٹھ گیا اور پھر بھی ابھی پورا نہیں بیٹھا ہے. جس کو دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ راضی ہو جائے، اللہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو جائے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ راضی ہو گیا؟ ہوا تو 1400 برس سے ہو رہی ہے، ہوا بھی کہ نہیں ہوا. تو کوئی پیمانہ تو اللہ دے گا کہ تمہیں پتہ تو چل جائے میں راضی ہوا کہ نہیں ہوا. اس لیے مسجد نبوی کے منبر سے رسول اللہ نے فرمایا جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. اور اس طرح بھی ہے جس نے میری بیٹی کو راضی کیا مجھے راضی کیا، مجھے راضی کیا اس نے اللہ. اب جا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا. اس حدیث کے بغیر نہیں، اس حدیث کے بغیر رضی اللہ تعالیٰ نہیں سمجھتے. اور پھر پوری حدیث جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ام المومنین سے ہے کہ ایسا ایسا ہوا کہ بی بی ناراض ہوئیں اور ناراضگی کے بعد یہ واقعہ بھی سارے اہل سنت کی کتابوں میں آیا کہ آ کر علی سے کہا کہ بنت محمد ناراض ہو گئی ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں ان سے، آپ ملاقات کا انتظام کر دیجیے. باقاعدہ سب نے لکھا کہ علی آئے، آپ نے فرمایا کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور علی نے پردہ ڈال دیا، دروازے اور صحن کے بیچ میں پردہ ڈال دیا. پردے کے پیچھے بیوی ہیں اور یہ آئے ہیں معافی مانگنے والے. تو یہیں سے واقعہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دونوں نے سلام کیا، بی بی نے سلام کا جواب دیا.
سلام مستحب، جواب سلام واجب ہے۔ بی بی نے جواب نہ دے کر یہ بتایا کہ تم مستحق نہیں ہو، ہمارے واجب تھے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی رحمت للعالمین کی بیٹی تھیں اور سلام کا جواب نہیں دیا تو کیوں نہیں مستحق سمجھا؟ اس لیے مستحق نہیں سمجھا کہ نبی کے جنازے میں شرکت واجب تھی۔ جو جنازے میں شریک نہ ہو اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا، سلام کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اور پھر تعزیت کرنے بھی کہاں آئے تھے؟ تعزیت بھی تو واجب تھی۔ کون آیا تھا بی بی کے دروازے پہ کہ ہمیں افسوس ہوا کہ آپ کے بابا کی وفات ہو؟ بی بی کو شکوہ رہ گیا کہ امت میرے پاس نہیں آئی باپ کی تعزیت، اور 10 دن کے بعد آئی بھی تعزیت ادا کرنے تو ہاتھ میں آگ اور شعلے لے کر۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے بابا سے سنی ہے یہ حدیث کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے رسول کو ناراض کیا، اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ہاں بالکل سنی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ 250 مورخین نے اس حدیث کو اہل سنت پہ لکھا ہے، اور میری کتاب جناب فاطمہ پہ اس میں نے ایک چیپٹر پورا رکھا ہے، ان 250 مورخین کے نام دیے اور ان کے لہجے میں حدیث کو میں نے نقل کیا کہ کس نے کیسے اس حدیث کو بیان کیا اور کس راوی سے بیان کیا۔ اتنی مستند یہ حدیث ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سنو، تم نے مجھے ناراض کیا۔ اس کے بعد جملہ کہا کہ میں محشر میں بابا سے تم دونوں کا شکوہ کروں گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں نماز میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ یہ بی بی کی بد دعا ہے کہ جو شروعات ہوئی ہے اور یہاں تک حکومت مسلمان پہنچی ہے اس میں سدھار ناممکن ہے، اس لیے کہ بی بی کی بد دعا ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آئین صحیح ہو جائے گا اور یہ سارے ممالک صحیح ہو جائیں گے، یہ جب تک بی بی کو راضی نہیں کریں گے بلکہ اور ناراضگی مول لے رہے ہیں۔ جنت البقیع کا واقعہ اور اس کے بعد ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے روضے پر حملے، یہ سب اپنے اعمال بڑھاتے جا رہے ہیں، اسفل السافلین میں جا رہے ہیں، زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ امام صادق سے پوچھا یہ آپ کی دادی نے وصیت کیوں کر دی تھی کہ ہمارے جنازے میں کوئی نہ آئے، دشمن نہ آئے؟ راوی نے کہا اگر اجازت دیتی تو اتنا مجمع ہوتا جنازے میں، پورا مدینہ امڑ جاتا۔ امام نے آنکھ میں آنسو بھر کے کہا اس لیے منع کیا تھا کہ میری دادی پوری امت سے ناراض تھی، ناراض تھی، امت سے ناراض چلی گئی۔ 7 افراد اصحاب میں سے جنازے میں شریک تھے، ان کے نام سلیم بن قیس نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، اور مولا نے فرمایا کہ ان 7 کی وجہ سے آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے دانہ اگتا ہے۔ جن کو اذن ملا تھا، کتنے خوش قسمت تھے وہ 7 افراد جو بنی ہاشم کے ساتھ سیدہ بی بی کے جنازے میں شریک تھے۔ اللہ اکبر۔ وصیتیں کیں، ظاہر جنت البقیع 8 شوال قریب تھی، کل ہی بی بی کی یاد منائی گئی۔ بی بی کے ذکر پہ تقریر کو تمام کر رہا ہوں۔
اور آپ نے عزت سے کہا کہ ایک جگہ شیشہ رکھا ہے میرے حجرے میں، ایک مرتبان شیشہ رکھا، وہ لے آؤ، وہ لائے۔ آپ نے اس کو مولا علی کے سامنے رکھا، پوچھا مولا نے زہرا یہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک سونے کا ورق ہے۔ کیا ہے؟ کہ جب آپ کا رشتہ میرے لیے آئے تو جبریل امی آئے کہ زہرا تمہارا مہر کیا ہوگا؟ جبریل نے ارشاد الہی سنایا کہ تمام پانی، دنیا کی زمینیں، نمک، ہر شے تمہارے مہر میں دے دی، لیکن میں خاموش ہوں، میں خاموش ہوں۔ جب آخری بار جبریل نے آ کر کہا کہ تم اپنے شیعوں کی شفاعت کرو، تو میں اس وقت مسکرا دی اور میں نے کہا بابا آپ جبریل سے کہیے کہ اس کو جنت کے کاغذ پہ تحریر کر کے مجھے۔ ابو الحسن یہ وہ کاغذ ہے جس پہ ہر حسین کے رونے والے کا نام لکھا ہے، جس کی شفاعت میں معیشت کے دن کروں۔ اب لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں کہ شہزادی کی نظر میں عزادار ماتمدار کا رتبہ تو دیکھیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں کہ اس کاغذ پہ ہر عزادار کا نام لکھا۔ بی بی فرما رہے اس کے بعد فرمایا کہ جب مجھے قبر میں لٹا دیجیے گا یہ سونے کا ورقہ میری پیشانی پہ رکھا، یہ ہے عزادار حسین کا اور یہ ہے ماتم۔ اس کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ کو اٹھایا اور پیشانی پہ رکھا۔ اب دیکھیے عزادار میں سید اور غیر سید سب آ گئے اور کاغذ پیشانی پہ، اور اب بی بی نے اپنی اولاد کی عظمت بتائی اور کہا یا علی یہ میرا آخری سلام ان کے لیے جو میری نسل میں قیامت تک سادات آئیں۔ اب یہ آنسو، یہ ماتم، یہ اس سلام کا جواب ہے، یہ اس سلام کا جواب ہے جو زہرا بی بی نے بھیجا۔ ایک سلام زہرا بی بی کا ہے، ایک سلام حسین کا۔ سید سجاد جب قید خانہ شام سے چھوٹ کر جانا میرے شیعوں کو میرا سلام اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد۔ یہ تو سب کے ایک ایک سلام ہے۔ ایک بی بی ایسی ہے جس کے کئی سلام ہیں، وہ سنیں گے آپ آخر میں۔ ایک سلام اس وقت کیا جب حسین کی لاش پر آیا، کیا یہ میرے بھائی کا لاشا ہے؟ اور پھر مدینے کا رخ کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا نواسا ہے۔ پہلا سلام اور دوسرا سلام بڑا عظیم۔ کہتے ہیں جب روضہ رسول کی سرحد میں ناقہ زینب پہنچا، کاروان کا دروازے تک لے چلا۔ جب مسجد کے دروازے پہ ناقہ پہنچا تو راوی کہتا ہے کہ طریقہ یہی تھا عرب کا کہ ناقہ ساروان بٹھاتا تھا، پھر کوئی بی بی کا بازو پکڑ کے کوئی بھی خاتون ہو اسے اتارتا تھا۔ اب میں کیا بتاؤں یہاں پر کیسا میرا دل تڑپ گیا کہ یہ زینب کی سواری واپسی کی ہے، واپسی کی سواری۔ جب زینب گئی تھیں تو آپ کو پتہ ہے کیسی سواری تھی؟
سنان کوفی راوی کہتا ہے کہ عجیب انداز تھا کہ پردہ ہٹا، بلند قامت بی بی سیاہ چادر میں برآمد ہوئی، حسین کرسی سے اٹھ گئے، عباس آگے بڑھے، ایسا لگتا تھا کہ قناتیں ہلنے لگیں، چاروں طرف سے لوگ دوڑنے لگے، ایک طرف سے قاسم دوڑے، ایک طرف سے محمد علی اکبر، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ بی بی جب برآمد ہوئی تو اس کا ایک بازو حسین نے تھاما اور دوسرا بازو علی اکبر نے تھاما، اور جب وہ ناکے کے قریب آئی تو عباس علمدار دو زانوں بیٹھ گئے اور اس بی بی نے اپنی نالینوں سمیت قدم عباس کے زانوں پہ رکھے۔ قاسم نے عماری کا پردہ ہٹایا اور نالین اون محمد نے اٹھا کر اپنے سینے سے لگائیں، علی اکبر اور حسین نے بی بی کو سوار کیا۔ اب یہ بتائیے زینب واپس آئیں، یہ سب کہاں ہیں؟ اب کون ناکے سے اتارے؟ راوی کہتا ہے بس یہ دیکھا کہ اس بی بی نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا۔ جزاک اللہ، تم سلامت رہو، تمہارے گھر آباد رہے۔ آوازیں بلند ہو گئی، تم نے گریہ کیا۔ دو جملے سن لو، راوی کہتا ہے اپنے آپ کو بلند قامت ناکے سے گرا دیا اور اس کے بعد بی بی آہستہ سے اٹھی اور دونوں طرف کی دیوار روضہ رسول کی تھام کر آہستہ آہستہ چلی اور اس کے بعد زری کے قریب پہنچی، اپنی پانچوں انگلیوں کو زری میں گاڑ دیا اور اس کے بعد زری کو پکڑ کے زور سے ہلایا، کہا بابا آپ پر نواسی کا سلام۔ اب یہ عجیب سلام تھا، کہا گھر کو لٹا کے آئی ہوں آپ پر سلام۔ آپ کا پورا گھر کربلا میں کٹ گیا اور اس کے بعد جملہ کہا نانا جب پردیس جاتے ہیں تو بزرگوں کے لیے تحفہ لاتے ہیں، نانا میں بھی لائی ہوں، کہہ کر پہلو سے خون بھرا کرتا نکالا اور نانا کی قبر پہ ڈالا، کہ یہ ہے آپ کے نواسے کا کرتا۔ بارے اللہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا کہ حسین کی بات سے محمد اور آل محمد، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مر گئے ان کو بخش دے، پروردگار کی قدرتی کو تعمیر فرما، جہاں جہاں سادات کے روضے ہیں اور امامزادوں کے روضے ہیں ان کی حفاظت فرما، محمد اور آل محمد، امام زمانہ کا ظہور فرما، ظہور میں تاجیل فرما۔ یا حسین